الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف قسم کے احکامات کو ذکر فرمایا۔ ایک حکم تو وہ تھا جو ایمان والوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں گزشتہ روز گفتگو ہوئی کہ اے ایمان والوں، جب تم اللہ رب العزت پر ایمان لا چکے ہو، جب تم اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی، محبوب حقیقی سمجھ چکے ہو، مان چکے ہو، تو اب اس پروردگار عالم کے سامنے اس کی محبت کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کے حالات آئیں گے، اور جب یہ حالات آئیں تو تمہیں ان میں پریشان نہیں ہونا، تمہیں جھنجھوڑا ضرور جائے گا، تمہیں پریشانی وقتی طور پہ تو آئے گی، لیکن تم ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ تمہاری ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے۔ اس حکم کے مکمل کرنے کے بعد اگلا موضوع اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے تھے تو جو کوئی سوال ذہن میں ہوتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ سوال کا پوچھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصف علم قرار دیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علمی سوال کے کرنے کی بہت زیادہ فضیلت سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روٹی کا کسی دوسرے سے سوال کرتا ہے تو اس روٹی کا سوال کرنے اور اس پر روٹی عطا کرنے پر اللہ 3 طرح کے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک جس سے سوال کیا جا رہا ہے جس نے وہ روٹی اس کو عطا کی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تیسرا جو اس روٹی کے بنانے والا، انتظام کرنے والا، پیسوں کے حوالے سے یا وقت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کے درمیان ارینجمنٹ کرنے والا جو کوئی بھی ہے، اس روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو روٹی کا سوال کرنے پر 3 طرح کے لوگوں کی مغفرت، مگر اگر کوئی شخص علم کا سوال کرے تو یہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت 4 طرح کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک سوال پوچھنے والے کی اپنی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس مجلس میں جتنے افراد دیگر بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور چوتھی بات فرمائی کہ اس مجلس کے انتظام میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا کئی مرتبہ ہمارے مدارس کے اندر جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو اساتذہ یہ بات طلبہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس علمی سفر کے دوران تم اس بات کی کوشش کرنا کہ لازماً روزانہ کوئی نہ کوئی علمی سوال اچھے انداز میں استاد سے پوچھو۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ استاد کی بھی مغفرت ہے، طالب علم کی بھی مغفرت ہے، جو مدرسے کی انتظامیہ ہے، محتمم ہے، انتظامی حضرات ہیں ان کی بھی مغفرت ہے، جو اس کے یہاں پر رہنے کے سبب کے طور پہ افراد ہیں، معاونین ہیں جو مدارس کی مدد کرتے ہیں مالی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس سوال کرنے کی برکت سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوال کا کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اگر یہ سوال علمی سوال ہو، مگر اگر یہ سوال برائے سوال ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ سوال پوچھنا اچھی بات ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ہم 2 طرح کی کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ اول تو یہ کہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس کا پوچھنا گوارا نہیں ہوتا، اس کا سیکھنا ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ضرورت کی چیز ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسری طرح کی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، سوال کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، بے جا قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دارالفتہ میں مفتی صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، وہاں پہ ایک صاحب آئے جنہوں علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا۔ اب یہ کوئی سوال ہے کہ جس پہ جنت کا یا جہنم کا کوئی فیصلہ ہونا ہے؟ مفتی صاحب نے واضح طور پہ کہا مجھے علم میں نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ سوال کا مقصد کچھ ہونا چاہیے، ایسا سوال کہ جس سے کوئی فائدہ ہو انسان کو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، ایسا سوال پوچھنا چاہیے، اور ایسے سوالات کے ذریعے سے اپنے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہوں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سوال ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صدقے کے اتنے زیادہ فضائل ہمیں سنائے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ جو مال کمائیں سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یعنی کوئی مال نہ اپنی ذات پر خرچ کریں نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، بلکہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو آپ ہمیں یہ بات بتائیے کہ کیا ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کس ترتیب کے اعتبار سے مال کو خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب یہاں پہ ذکر فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں پہ مال کو خرچ کیا جائے، ماذا ینفقون، کس کس جگہ پہ مال کو خرچ کیا جائے۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں ان میں سے خیر والا بہترین مال وہ ہے فللوالدین، جو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اور تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم مال اللہ کی راہ میں کسی دوسرے انسان کو دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مال اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو وہ مال بھی تمہاری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مال تم اپنے والدین پر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو اللہ کے ہاں وہ مال بھی صدقہ ہے۔ جو مال تم اپنے ماتحتوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک مسلمان کو مسکرا کے دیکھتے ہو، یہ مسکرا کے دیکھنا بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ لہٰذا یہاں سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام نہ لے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں دلی اعتبار سے اس کو تنگی نہ ہو۔ تنگی کا ہونا دل کے اندر گھر والوں پہ خرچ کرنے کے اندر یہی وہ چیز ہے جس کو بہت بڑی بیماری بخل کہا جاتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، وہ بھی شریعت نے کہا کہ اپنی ذات پہ بھی میانہ روی کے اعتبار سے انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے والدین پر خرچ کرنے کے بارے میں انسان کو کوئی بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ مال میرا ضائع ہو رہا ہے، میرا مال ختم ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ مال ختم نہیں ہو رہا، یہ مال اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے ڈاکیہ سمجھ کے، تم ڈاک پہنچانے کے لیے آئے ہو، اللہ نے ان کا مال تمہیں عطا کیا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے سارا، یہ اللہ نے تمہیں ڈاک پہنچانے کے لیے مال دیا ہے تاکہ تم دوسروں تک اس مال کو پہنچاؤ۔ لہٰذا اس مال کے اندر تمہارے والدین کا سب سے بڑا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کے اوپر مال کو خرچ کرو۔ آج بدقسمتی سے بہت سارے لوگ دارالفتاؤں میں یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے، جی والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر یہ سوال آ رہا ہے تو یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ میں تو صاحب استطاعت ہوں، میں تو زکوٰۃ مستحق ہوں اس بات کا، میں تو اتنا مالدار ہوں کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور میرے والدین اس قسمہ پرسی میں حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کا لینا واجب ہے۔ تو یہ تو انسان کے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لہٰذا شریعت نے یہ بات کہی کہ جو مال تم اپنے والدین پہ خرچ کرو گے یہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوگے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی دلی اعتبار سے بندے کو تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا مال کا سب سے پہلا حقدار فللوالدین، تمہارے اپنے والدین ہیں، پھر اس کے بعد والاقربین، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا زیادہ تمہارے مال کا حقدار ہے۔ والیتاما، اس کے بعد ہیں یتیم افراد، والمساکین، اور مسکین،
وابن السبیل اور مسافر حضرات، یعنی اس کے بعد دیگر افراد کا نمبر آتا ہے۔ تمہارے پڑوسی ہیں، مستحق زکوٰۃ کوئی شخص ہے، اور اگر مستحق زکوٰۃ نہ بھی ہو تو اس کو عام صدقہ تو دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو۔ یہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے جو بزرگوں کی صحبت میں سیکھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماہانہ اعتبار سے اتنے پیسے مجھے آتے ہیں، ماہانہ میری آمدنی اتنی ہے، منتھلی انکم میری اتنی ہے، تو مقرر کر لو اس میں سے کہ جی اس ماہانہ آمدنی کا 10% میں نے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اگر وہ حیات ہیں۔ اگر حیات نہیں ہے تو ان کی جانب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پر بھی والدین کی جانب سے والدین پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ تو پہلا عمل کہ اس میں سے فیصد مقرر کر لو، مثلا 10% والدین کے لیے ہے، 20% گھر کے اخراجات کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے تمام اخراجات کے لیے ہے، 30% میں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھنا ہے، اور بقیہ اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دیگر صدقات کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اپنا مقرر کر لو ہر مہینے کا کہ میں نے اتنا مال فلاں چیز کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اس کے اعتبار سے جب انسان مقرر کرتا ہے تو اپنے اخراجات میں بھی میانہ روی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت بھی انسان کی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بندے کا مال اس کے اوپر وبال نہیں بنتا، بلکہ ایسے بندے کا مال اس کے لیے خیر و برکت لانے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بات جیسے میں نے ابھی ذکر کی کہ ہم حقیقتاً مال کے ڈاکیے ہیں، جیسے ڈاکیا ہوتا ہے اس کو ڈاک پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں مال عطا کرتے ہیں، اس مال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے ایک بندے کو ملازم رکھا اپنے پاس، ملازم رکھا تو انہوں نے دیکھا بہت ہی وفادار ہے، جو کام بولو فوری طور پہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے اگلے مہینے سوچا کہ جب مہینہ شروع ہوگا تو میں اس کی 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دوں گا۔ انہوں نے 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دی، مگر دیکھا کہ اس بندے نے نہ کوئی شکریہ ادا کیا، نہ کوئی شکریہ کی کوئی جملے بولے، بلکہ ویسے ہی اپنے کام کے اندر جیسے پہلے لگا ہوا تھا ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، عجیب ناشکرا آدمی ہے۔ اگلے مہینے 5,000 روپے کم کر دیے۔ اب سوچنے لگے کہ اب میرے پاس آئے گا یہ، مگر وہ پھر نہیں آیا، وہ اپنے کام میں اسی طریقے سے لگا رہا۔ انہوں نے ایک دن اس کو بلایا اور بولا، اللہ کے بندے تو عجیب آدمی ہے، میں نے 5,000 روپے تمہارے جو ہے وہ بڑھائے تو تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا، میں نے 5,000 کم کیے تو تم نے کوئی شکوہ مجھ سے آ کے نہیں کیا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، جناب آپ کیا اپنے آپ کو رازق سمجھ بیٹھے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے مہینے میرے گھر کے اندر ولادت ہوئی تھی، بیٹا ہوا تھا، تو میں اور آپ نے فوری طور پہ میرے تنخواہ کے اندر 5,000 روپے کا اضافہ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ بات کہ ایک نیا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، میری زیر کفالت آیا ہے، اللہ نے اس کا رزق مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اگلے مہینے میری والدہ کی وفات ہو گئی تو میں فوراً سمجھ گیا کہ آپ نے جیسے ہی 5,000 روپے کم کیے کہ ایک بندہ جو میرے زیر کفالت تھا، جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لے لی تو اس کا رزق بھی میرے پاس سے چلا گیا۔ تو آپ رازق نہیں ہیں، بلکہ رازق تو حقیقتاً اوپر بیٹھا ہے، آپ تو فقط ڈاکیے ہیں جو ڈاک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ واقعی بات ایسی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو اگر وہ حیات ہیں، اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کی جانب سے اس مال کو خرچ کرو اللہ کی راستے میں، یہ سب سے اعلیٰ ترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر، دیگر عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرنا، یہ سب سے اعلیٰ ترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے باہر کے افراد کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کوئی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ان تمام کاموں کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا حکم اس رکوع کا، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اے ایمان والو اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے اس حال میں کہ تم اس جہاد کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہو، تم اس جہاد کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو اپنے لیے، تم اس جہاد کو اپنے لیے بہت زیادہ بڑا بوجھ سمجھتے ہو،
مگر اللہ نے تمہارے اوپر اس قتال کو، اس جہاد کو فرض کیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سینکڑوں بار ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو اپنے لیے، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بسا اوقات تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، یعنی تم جہاد سے جو دور ہٹ رہے ہو تو تم اپنی زندگی سے محبت کر رہے ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس چیز سے تم محبت کر رہے ہوتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہوتی ہے، تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی۔ لہٰذا واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ جہاد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ علماء نے لکھا کہ جہاد بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جہاد فرض کفایہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جہاں جہاد کے احکامات آئیں گے وہاں پر ہم ان باتوں کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اتنی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جہاد سے محبت کرنا، انسان کے دل میں جذبہ جہاد کا ہونا، یہ اس کی ایمان کی علامت ہے۔ اور دل کے اندر اگر جہاد کا جذبہ موجود نہ ہو تو یہ جذبے کا موجود نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر بندے کے دل میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب کبھی مجھے موقع دیا کہ اپنی جان کو میں اللہ کے راستے میں عطا کر سکوں، اللہ کو دے سکوں، میں اس کام کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے آج کی جو تراویح کے اندر جو سورت تلاوت کی گئی اس میں ایک بہت شاندار بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، منافقین جہاد سے بھاگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا موت سے بھاگنا تمہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، او القتل، یا قتال سے، جہاد سے دور بھاگنا یہ تمہیں کبھی بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم جہاد سے بھاگو گے تو یہ بات یاد رکھو تم چند دن ایسے ہیں دنیا کے اندر جو تم جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کی بات تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اس وقت پہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے گا؟ اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم نے اللہ کے ہاں آنا ہے، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر پورا عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن کریم کے احکامات کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔